اے میرے پروردگار میں نے تجھے خدا مانا تھا، تیری خدائی میں میرے اوپر کتنے خدائی کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو میرے نفع نقصان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جن کو میری بھوک پیاس کی کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے بھائی ہیں، ملازموں کی طرف اشارہ کر کے، یہ میں ملازم کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کے دور میں غلامی کا تصور نہیں ہے، اس وقت تو لوگ بندہ خرید لیتے تھے، آج بھی اگرچہ وہ ایک صورت ضرور موجود ہے، جو قرض دار ہوتے ہیں وہ قرضہ اتروانے کے لیے نئے بندے کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، میں نے فلاں صاحب کا دینا ہے، میرا وہ قرضہ تم ادا کر دو تو میں تمہارے پاس نوکری کرتا ہوں، پھر اتنی میری تنخواہ کاٹ لینا، اتنا مجھے دے دینا، آہستہ آہستہ میرا وہ قرض ادا ہوتا رہے گا، میں مزدوری کرتا رہوں گا، مجھے بھی تحفظ مل جائے گا۔ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، ایک یہ صورت رہ گئی ہے، لیکن یہ بھی غلامی کی وہ شکل نہیں ہے جو اس وقت موجود تھی۔ اس لیے ان غلاموں کو سامنے رکھ کے ہمیں آج کا جو ملازم ہے جو ہمارے ماتحت ہے نا، اس کے احکام کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر نگہداشت اور تمہارا فرما بردار، تمہارا تابع فرمان بنایا ہے۔ تم حکم دیتے ہو، یہ لیٹے ہوئے ہو تو اٹھ بیٹھتے ہیں، تم کوئی کام کرتے ہو، ان کو تکلیف بھی ہو تو یہ دوڑ پڑتے ہیں، ان کا بہانہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اگر یہ بہانہ کریں تو چونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں اگر کوئی بہانہ کروں گا تو میرا صاحب ناراض ہوگا، وہ کہے گا تیرے بہانے نہیں ختم ہوتے، تیری درد نہیں ختم ہوتی، تیری سستی نہیں اترتی، تیری آنکھ نہیں کھلتی، تیرا فلاں کام نہیں ہوتا، تو اس ڈر سے یہ تمہارے تابع فرمان ہے۔ فرمایا تمہارے آگے آگے دوڑتے ہیں، ان کا حق کیا بنتا ہے تمہارے اوپر، ان کا حق کیا بنتا ہے؟ فرمایا تمہارے ذمے ان کا حق یہ فرض ہے کہ جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ خود کھانے کی میں نے پہلے تشریح کی، یہاں پہ ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ وقت کا بھی خیال رکھا جائے۔ جس طرح ہمیں 3 ٹائم بھوک لگتی ہے، 2 ٹائم بھوک لگتی ہے، تو بندہ کام کرتا ہے نا، جب وہ کام کرتا ہے تو اس کا جسم مشقت میں آتا ہے، اس کو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اور اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ تو ہمارے دیہاتی کلچر کے متعلق ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ کوئی زمیندار تھا تو اس کا ملازم سیری وہ ڈیرے پہ رہتا تھا اور چودھری صاحب گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں سے روزانہ جاتے تھے ڈیرے پہ پھیرا شیرا مارنے اور اپنے مال مویشی دیکھنے۔ تو جب جاتے تو وہ چونکہ انہوں نے آگے سے کام لینا ہوتا تھا، ان کو تو نہیں پتا کہ ٹھنڈ کتنی ہے، سردی کتنی ہے، بس انہوں نے تو حکم دینا ہے کہ بھائی اس وقت مجھی باڑے چو باہر کاٹ، اس وقت اندر کر، اس وقت انہوں نے پانی لا، اس وقت نوا، اس ٹائم فلانا کر۔ انہوں نے تو زبان سے بات کرنی، جس نے کر کے لانا ہے اس کے لیے مشکل ہے نا۔ تو وہ جب جاتے تو ابھی منہ اندھیرا ہوتا، یوں سمجھ لیں کہ فجر کی نماز سے پہلے چلے جاتے، تو ظاہر ہے اس وقت وہ مزدور تھکا ہوا سویا ہوتا، اس کو وہ جگاتے نا اور جگا کے کہتے اٹھ بو، تیری چھا ویلے تک آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ یعنی ٹائم کیا ہوتا؟ فجر سے بھی پہلے اندھیرا۔ تو اس کو بول کے کہتے بھائی تیری دوپہر تک آنکھ ہی نہیں کھل دی، چھا ویلے تک تو ستا رہنا ہے۔ مزدور آدمی تھا، ملازم اٹھ بیٹھتا، وہ چوری صاحب واپس آتے، گھر میں آ کے ناشتہ وغیرہ کرتے آرام سے، پھر تسلی سے دوپہر کے نزدیک پھر جاتے پھیرا مارنے۔ تو اگر وہ مزدور ملازم سیری آگے سے یہ پوچھ لیتا چوری صاحب گھروں جی آئے ہو، میں کام لگے ہیں، پٹھے پائے نے، فلانا کیتا ہے، کترا کیتا ہے، واڑا سترا کیتا ہے، یہ وہ، جناب گھروں جی آئے ہو تو مہربانی کرنی ہے، میں ناشتہ کو نہیں کیتے ہے تو میرا بتا لیا ہوا، میرا ناشتہ لیا ہو، میری روٹی لیا ہو۔ تو چودھری صاحب اس کو کیا بولتے ہیں کہ تینوں بانگا ٹائم ہی بھوک لگ پوندی۔ یعنی جب کام لینا ہے تو پھر کیا کہنا ہے، سویا ہوا ہے یا نہیں کیا تو پھر اس کو کیا کہنا ہے، فجر سے بھی پہلے اس کو کہنا ہے تین دوپہر ہو گئے۔ جب کھانا دینا ہے تو دوپہر ہی آکھنا ہے کہ تین بانگا ٹائم بھوک لگ پوندی۔ یہ جو رویہ ہے نا، یہ رویہ بندے کا دل توڑتا ہے، یہ رویہ انسان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے تجھے خدا مانا تھا، تیری خدائی میں میرے اوپر کتنے خدائی کر رہے ہیں، کتنے ہیں جو میرے نفع نقصان کے مالک بنے بیٹھے ہیں، جن کو میری بھوک پیاس کی کچھ نہیں ہے۔